کوئی نبی نہیں ہے شہ انبیاء کے بعد، کوئی نبی نہیں ہے شہ انبیاء کے بعد، شیر خدا نہ کوئی علی مرتضیٰ کے بعد، شیر خدا نہ کوئی علی مرتضیٰ کے بعد، اور جس نے رکھی ہو آبرو سجدوں کی آج تک، جس نے رکھی ہو آبرو سجدوں کی آج تک، سجدہ وہ کر سکا نہ کوئی کربلا کے بعد، سجدہ وہ کر سکا نہ کوئی کربلا کے بعد۔ محترم حضرات، اسلام میں بہت سی جنگیں ہوئیں اور بہت سے خلیفہ ہوئے، اور خلافت راشدہ حضرت علی کرم اللہ الکریم پر اختتام ہوئی حضرت ابوبکر صدیق سے چل کر، جس میں پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد چوتھے خلیفہ علی کرم اللہ الکریم، شیر خدا، داماد رسول، حسنین کے بابا، فاتح خیبر، ابو طالب کے پسر، جناب حضرت علی کرم اللہ الکریم آخری خلیفہ اور اسلام کے چوتھے خلیفہ چنے گئے۔ محترم حضرات، آپ حضرات نے جس طرح سے سنا کہ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کو باغیوں نے گھیر لیا، اور اس سے پہلے چھوٹی موٹی بغاوتیں ہوتی رہیں، اور آخر میں باغیوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کو گھیر لیا، اور 40 دن کا محاصرہ رہا، یعنی 40 دن تک ایسا محاصرہ کیا، ایسے مکان کو گھیرا کہ نہ مکان کے اندر کھانا جانے دیا، نہ مکان کے اندر پانی جانے دیا، نہ کسی کو جانے دیا، نہ مکان سے کسی کو باہر نکلنے دیا۔ اور 40 دن کے محاصرے کے بعد، 40 دن کے گھراؤ کے بعد، ظالم مکان کی پچھلی دیوار سے کود کر گھر میں داخل ہو گئے۔ اس سے پہلے جمعے کا دن تھا، اور آپ نماز ظہر یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نماز ظہر ادا کر کے قیلولہ کی نیت سے سو گئے، اور آپ کے خواب میں نبی آخر الزماں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے۔ آپ کے ہمراہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور فرمایا، اے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ روزے سے ہو، ہم لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آج روزے کا افطار آپ ہمارے ساتھ کرو، ہم آپ کے افطار پر انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر! حضرت عثمان غنی امیر المؤمنین، امیر المسلمین، مسلمانوں کے بادشاہ و شہنشاہ بیدار ہوتے ہیں، اور اپنے زوجہ محترمہ نائلہ سے کہتے ہیں اور بچوں سے کہتے ہیں کہ اب میرا آخری دن ہے، وہ وقت قریب آ گیا ہے کہ یہ بلوائی، یہ باغی مجھے شہید کر دیں گے، اور میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اعظم سے جا ملوں گا۔ یہ وقت تھا 1 محرم الحرام 35 ہجری یا 29 ذی الحجہ 34 ہجری، دن جمعہ تھا۔ عصر کی نماز سے فارغ ہوئے اور قرآن مقدس کی تلاوت کرنے کے لیے بیٹھ گئے۔ قرآن مقدس کی تلاوت کرتے ہوئے یہ بلوائی آئے اور جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ مدینہ میں افراتفری مچ گئی، 4 سو ہنگامہ برپا ہو گیا، ہر طرف عجیب ماحول برپا ہو گیا۔ 4 دن یوں ہی گزر گئے۔ چوتھے دن بلوائیوں نے یہ اعلان کیا، مدینہ والوں اپنا خلیفہ چن لو، اپنا خلیفہ مقرر کر لو، اور اگر تم خلیفہ مقرر نہیں کرو گے تو ہم حضرت علی کرم اللہ الکریم، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر اور مدینہ کے کچھ اور خاص صحابہ کو شہید کر دیں گے۔ اس پر اور زیادہ معاملات ہوئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ پہلے ہی حج کے لیے روانہ ہو چکی تھی،
اور حضرت طلحہ اور حضرت زبیر جب ماحول خراب ہوا تو یہ مدینہ سے باہر چلے گئے تھے۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ خلیفہ کس کو چنا جائے، خلیفہ کس کو مقرر کیا جائے۔ حضرت طلحہ کو بھی مدینہ سے باہر جو چلے گئے تھے انہیں بلایا گیا، حضرت زبیر جو مدینہ سے باہر چلے گئے بلایا گیا، حضرت علی کرم اللہ الکریم سے کہا گیا کہ آپ خلافت کی ذمہ داری سنبھالیے، آپ خلیفہ بنیے گا مومنین کے۔ حضرت علی کرم اللہ الکریم نے منع فرما دیا، لیکن زیادہ اصرار کے بعد جب حالات بگڑتے ہوئے زیادہ دیکھے، وقت قریب آ گیا، تو چھٹے دن حضرت علی کرم اللہ الکریم نے خلافت کو قبول کر لیا۔ لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور آپ خلیفۃ المومنین مقرر ہوئے۔ یہ 35 ہجری شروع سال ہے۔ اسلام کے چوتھے خلیفہ حضرت علی کرم اللہ الکریم چن لیے گئے تھے۔ اس طرح سے آپ حضرات نے سماعت کیا کہ حالات سازگار نہ تھے، حالات مناسب نہ تھے، چاروں طرف افراتفری تھی۔ انہی میں سے کچھ لوگوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے قصاص کا اعلان کیا کہ خلیفہ المومنین وہ بنے گا جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصاص لے، یعنی جان کا بدلہ لے، ان کے قاتلوں کو قتل کرے۔ اور یہ معاملات اتنے بڑے کہ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر عمرہ کی نیت سے مدینہ المنورہ سے مکہ المکرمہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ جو پہلے سے حج کے ارادے سے جا چکی تھی، وہ مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ کی طرف تشریف لا رہی تھی۔ مدینہ المنورہ سے کچھ لوگ پہلے ہی جا چکے تھے جو حضرت عائشہ صدیقہ کو ملے اور مدینہ المنورہ کا پورا حال انہیں بتایا۔ مدینہ المنورہ کا حال بتایا تو حضرت عائشہ صدیقہ ام المؤمنین کو ناگوار گزرا اور آپ نے اعلان کر دیا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ناحق قتل کیا گیا ہے، وہ کیا گیا ہے جو جائز نہ تھا، ناحق خون بہایا گیا ہے، جو مال حلال نہ تھا اس مال کو لوٹ لیا گیا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصاص لیا جائے گا۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے واپس مکہ المکرمہ پہنچ گئے۔ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر پہلے ہی پہنچ چکے تھے۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد بنو امیہ کے کچھ افراد جو یہ حلف لے چکے تھے، قسم اٹھا چکے تھے کہ ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصاص لیں گے، ان کی جان کا بدلہ لیں گے، یہ مکہ کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ اور مدینہ المنورہ سے ایک شخص جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون آلودہ کرتا تھا، آپ کی قمیص جو خون میں لت پت ہو چکی تھی، اس قمیص کو لے کر اور جس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے لیے بلوائی آئے تو آپ کی جوزہ محترمہ نے پہلا بار روکنے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے آپ کے ہاتھ کی انگلیاں کٹ کر زمین پر گر گئیں۔ یہ انگلیوں کو لیا اور جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کرتہ مبارک کو لیا، یہ کرتا لے کر، خون آلودہ کرتا لے کر اور انگلیاں لے کر جو ہے ایک شخص دمشق کی طرف روانہ ہو گیا معاویہ کے پاس، یہ بتانے کے لیے کہ اے معاویہ دیکھو مدینہ المنورہ میں کیا حال برپا ہے، مدینہ المنورہ میں کیا ہنگامہ آرائیاں ہیں، مدینہ المنورہ میں کیا معاملات ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب چاروں طرف معاملات بہت پیچیدہ ہو گئے تھے۔ وہ حضرت علی جو شیر خدا ہیں، وہ حضرت علی جو فاتح خیبر ہیں، وہ حضرت علی جو داماد رسول ہیں، وہ حضرت علی جو علم کا دروازہ ہیں، وہ حضرت علی کہ جن کے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ علم ہے، وہ حضرت علی کہ جو سب سے پہلے ایمان لے کر آئے، وہ حضرت علی جن کی پرورش نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کی، وہ حضرت علی کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر آرام فرما ہوئے،
وہ حضرت علی جس وقت فتح مکہ ہوا اور حضرت علی کرم اللہ الکریم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کاندھوں پہ کھڑا کر کے کعبۃ اللہ شریف کی گندگی کو، تصویروں کو صاف کرنے کا حکم دیا، وہ حضرت علی کہ جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں، اور وہ میرے بعد ہر مومن کے ولی ہیں، وہ میرے بعد ہر مومن کے ولی ہیں۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ اور کہا گیا جس کا میں مولا ہوں حضرت علی بھی اس کے مولا ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کے علی بھی مولا ہیں، من کنت مولا فعلی مولا۔ اور بیان کیا گیا اللہ علی پر رحم فرمائے۔ کیا فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ علی پر رحم فرمائے۔ حضرت علی جدھر رخ کریں حق ادھر، حق کا رخ بھی ادھر ہو۔ حضرت علی جدھر رخ کریں حق کا رخ بھی ادھر ہو جائے، میں علم کا شہر ہوں۔ نبی کیا فرماتے ہیں؟ علی جس طرف رخ کریں حق کا رخ ادھر ہو جائے، اور آگے فرمایا میں علم کا شہر ہوں۔ نبی نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں۔ ابو بکر صدیق اس کی بنیادیں ہیں، اور عمر اس کی دیواریں ہیں، اور عثمان اس کی چھت ہیں، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم علم کے شہر کا دروازہ ہے۔ اور فرمایا تم میرے لیے اسی منزل میں ہو کہ ہارون موسیٰ کے لیے تھے، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اس کا خلاصہ یوں ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی تم میرے لیے ایسے ہی ہو کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانشین حضرت ہارون علیہ السلام تھے، ان کے بعد ہارون علیہ السلام نبی تھے، اگر نبی کے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم نبی ہوتے، لیکن نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، نبوت کا خاتمہ ہو چکا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ اور ارشاد فرمایا جن علی کے بارے میں کہا گیا تم کو مومن محبوب رکھے گا، یعنی جو مومن ہوگا وہ حضرت علی سے محبت کرے گا، وہ حضرت علی پر جان نثار کرے گا، وہ حضرت علی سے بے پناہ عشق رکھے گا۔ جو مومن ہوگا وہ حضرت علی کی غلامی کو قبول کرے گا، وہ حضرت علی سے محبت رکھے گا، اور تم سے منافق بغض و عداوت رکھے گا، یعنی جو منافق ہوگا وہی بغض و عداوت رکھے گا، یا جو بغض و عداوت رکھے گا جان لو جس کو علی سے بغض ہے وہ سمجھ لو کہ وہ منافق ہے، وہ مومن نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ارشاد فرمایا علی ہمارے سب سے بڑے قاضی ہیں، علی ہمارے سب سے بڑے قاضی ہیں، اور ابی بن کعب ہمارے سب سے بڑے قاری ہیں۔ علی سب سے بڑے قاضی حضرت علی کرم اللہ کریم کو فرمایا گیا۔ بہت سی باتیں حضرت علی کرم اللہ کریم کے تعلق سے اگر میں بیان کروں تو میری زبان گھس سکتی ہے، لیکن حضرت علی کے مقام و مرتبہ کا بیان کرنا اور ان کے مقام و مرتبے کا احاطہ کرنا یہ ناممکن ہے۔ حضرت علی کرم اللہ کریم وہ ہیں جو شیر خدا ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت ہجرت کی تو امانتوں کی رکھوالی کے لیے، امانتوں کی حفاظت کے لیے، امانتوں کو امانت والوں تک پہنچانے کے لیے اگر ذمہ داری دی گئی تو کسی اور کو نہیں دی گئی بلکہ حضرت علی کو دی گئی۔ نبی کے بستر کا اگر پر لیٹنے کا کسی کو حکم ہوا تو کسی اور کو نہیں بلکہ حضرت علی کو حکم ہوا، اے علی تم میرے بستر پر لیٹ جاؤ، اور یہ امانتیں تمہیں دی جاتی ہیں، ان امانتوں کو جن کی ہیں ان تک پہنچا دینا، اور اس کے بعد مدینہ المنورہ آ جانا، مجھ سے ملنا۔ جب امانتوں کی حفاظت کی بات آئی، جب امانتوں کو امانت داروں تک پہنچانے کی بات آئی تو حضرت علی کو منتخب کیا گیا، اور جب ساتھی کی بات آئی، جب مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کے وقت جو ہے علی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھی کی ضرورت تھی تو حضرت ابو بکر صدیق کو منتخب کیا گیا۔ امانتوں کی ذمہ داری حضرت علی کو دی گئی، حقوق کی ذمہ داری حضرت علی کو دی گئی۔ اس سے ظاہر ہو گیا کہ جب اسلام اور جو ہے
مکہ سے مدینہ جب اسلام جا رہا ہے، داعیہ اسلام جا رہا ہے، تو ساتھی اگر وہاں ہیں تو حضرت ابوبکر صدیق ہیں۔ تو اس سے واضح ہو گیا کہ جب اسلام کو فروغ کی ضرورت ہوگی، جب اسلام کو پھیلانے کی ضرورت ہوگی، جب اسلام کو دور دراز لے جانے کی ضرورت ہوگی، جب اسلام کی تبلیغ کی بات آئے گی، جب اسلام کے جھنڈے کو بلند کرنے کی بات آئے گی، تو صحابہ بلند کریں گے، میرے جانشین بلند کریں گے، میرے چاہنے والے بلند کریں گے، اور خلفائے راشدین بلند کریں گے، اور جو ہے جب اسلام کو بلندیوں تک لے جانے کی بات ہوگی تو تمام صحابہ موجود ہوں گے اور میرے خاندان والے بھی ہوں گے۔ لیکن جب امانتوں کی حفاظت کی بات آئے گی، جب اسلام کی بقا کی بات آئے گی، جب اسلام کو زندہ کرنے کی بات آئے گی، جب اسلام کی حفاظت کی بات آئے گی، تو صحابہ نہیں ہوں گے، تابعین نہیں ہوں گے، تابعین نہیں ہوں گے، دوسرے لوگ نہیں ہوں گے، مکی نہیں ہوں گے، انصاری نہیں ہوں گے، بلکہ جب اسلام کی حفاظت کی بات آئے گی تو میرے خاندان والے حضرت امام حسین نظر آئیں گے۔ حضرت امام حسین اسلام کی حفاظت کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ حضرت علی کرم اللہ الکریم ہے، ایک جنگ چل رہی ہے، جنگ خیبر ہے، کئی روز ہو گئے، مسلمان کامیاب نہیں ہو پا رہے۔ اس دروازے کے قریب جو خیبر کا در ہے، اس کے پاس جب مسلمان جاتے ہیں تو اس دروازے کو ایسا ڈیزائن کیا گیا تھا کہ یہود جو ہے اس پر یوں بیٹھے ہوئے تھے کہ جیسے ہی مسلمان قریب جانے کی کوشش کرتے تھے، یہ اوپر سے تیروں کی برسات کر دیا کرتے تھے اور مسلمان شہید ہو جایا کرتے تھے۔ پہلی بات تو دروازے کے قریب نہ جا پائے، اور دروازے کے قریب بھی گئے تو کامیاب نہ ہو سکے، جو گئے وہ شہید ہو گئے۔ حضرت علی کرم اللہ الکریم اس وقت چشم آنسو میں مبتلا تھے، آنکھوں کے جو ہے مرض میں مبتلا تھے، آنکھیں آپ کی پھول گئی تھی، سوج گئی تھی، سوجن کی وجہ سے، سوائلنگ کی وجہ سے آپ کو دکھنا بند ہو گیا تھا۔ خبریں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس تک جاتی رہی۔ جب یہ خبر گئی کہ مسلمان کسی طرح کامیاب ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، بہت مشکل ہے، وہ در جو بڑا مضبوط بنایا گیا تھا، روایتوں میں آتا ہے، بہت مشہور ہے کہ وہ در جس کو ہاتھی تک نہ ہلا سکے یا نہیں ہلا سکتے تھے، حضرت علی کرم اللہ الکریم چشم آنسو میں مبتلا ہیں، آنکھوں کے عارضہ میں مرض میں مبتلا ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بلا بھیجتے ہیں کہ حضرت علی کو بلا کر لاؤ۔ حضرت علی دربار رسالت میں حاضر ہوتے ہیں۔ علی جنگ پر جانا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے نظر نہیں آ رہا ہے۔ قریب بلایا گیا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن حضرت علی کرم اللہ الکریم کی آنکھوں پر لگایا، جس سے امراض میں کافی، جس سے مرض میں کافی افاقہ ہوا، کافی راحت ملی، کافی سکون ہوا، اور حکم ہوا کہ علی جاؤ دار خیبر کو فتح۔ حضرت علی شیر خدا فاتح خیبر شان و شوکت کے ساتھ در خیبر کے پاس پہنچ گئے۔ جنگ کی شروعات ہوئی، کافی جھڑپیں ہوئی، لیکن کامیابی نہیں ملی۔ آخر میں ہوا یہ کہ حضرت علی کرم اللہ الکریم نعرہ حیدری لگاتے ہوئے اپنے شیر خدا حضرت علی کرم اللہ الکریم جو ہے قریب در کے پہنچ گئے، اور آپ نے جیسے ہی بازو کی طاقت لگائی ہے، طاقت لگانے کے بعد جو در فتح نہیں ہو رہا تھا، حضرت علی کرم اللہ الکریم نے جو 40 لوگوں سے فتح نہیں ہوا، جو در 40 لوگوں سے نہیں کھلا، حضرت علی کرم اللہ الکریم نے اکیلے اپنی بازو کی قوت سے، بازو کی طاقت سے اس در کو اکھیڑ کر رکھ دیا، جس سے یہودیوں کے پیر اکھڑ گئے اور یہ جنگ مسلمان بہت آسانی کے ساتھ جیت گئے۔ یہ حضرت علی کرم اللہ الکریم ہے، یہ فاتح خیبر ہے، یہ شیر خدا ہے۔ اور جب معاملات غیروں سے ہیں تو حضرت علی جس طرف نکلتے ہیں چھکے چھڑا دیتے ہیں، جس طرف نکلتے ہیں حضرت علی کے مقابل کوئی نہیں آنے کو راضی ہوتا ہے، جس طرف نکلتے ہیں لاشیں نظر آتی ہیں، جس طرف نکلتے ہیں جسم خاک و خوں میں نظر آتے ہیں، جس طرف نکلتے ہیں تمام جہنمیوں کو جہنم کا راستہ ہو دکھاتے ہوئے نظر آتے ہیں، جس طرف نکلتے ہیں میدان کا میدان صاف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لیکن ایک وقت شیر خدا کے سامنے ایسا بھی آیا، اب مقابلہ غیروں سے نہیں ہے، اب مقابلہ دشمن اسلام سے نہیں ہے، اب مقابلہ ان لوگوں سے نہیں ہے جو اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں،
لیکن ایک دور وہ آیا کہ مقابلہ اپنوں سے ہونے لگا، مقابلے پر غیر نہیں بلکہ اپنے آنے لگے، مسلمانوں میں آپس میں جنگیں ہوئیں، اور یہ ایسی جنگیں ہوئیں جس سے مسلمانوں کو بڑا نقصان ہوا، جس میں جنگ جمل، جنگ صفین، یہ دو جنگیں بہت اہم ہیں جس سے مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان ہوا، اور یہیں سے اسی جنگ کے بعد سے کربلا کی جنگ کی بنیاد پڑ